معزز سامعین کرام، آج کل یہ جلسے جو ہو رہے ہیں زبانی کے فتنوں سے یہ بھی متاثر ہو چکے ہیں۔ دین کی بات سننا سنانا عبادت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جیسے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ اور ہماری دیگر عبادتیں رسمی ہو گئی ہیں، آج یہ جلسے بھی زمانے کے فتنے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ کرنے والے محنت کرتے ہیں، اکابرین علماء کو بلاتے ہیں، مشائخ کو بلاتے ہیں، قرآن کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، حدیث کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن پھر وہی معاملہ کتے کی دم کی طرح، جلسہ ہوا پھر وہی ٹیڑے کے ٹیڑے۔ نہ داڑھی مڈوں کے چہروں پر داڑھی کے بال سنت کے نظر آتے ہیں، نہ بے نمازی کی زندگی میں نماز نظر آتی ہے، نہ بے پردہ عورت کی زندگی میں پردہ نظر آتا ہے، نہ حرام خور حرام خوری سے توبہ کرتا ہے، نہ سود خور سود سے توبہ کرتا ہے، نہ شرابی شراب سے توبہ کرتا ہے۔ جیسے زندگی کے بہت سارے رسوم اور رواج لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان مذہبی جلسوں کو ایک رواج اور ایک رسم کی شکل دے دی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان ہدایت کے آفتاب و ماہتاب ہیں، آپ چاند اور سورج ہیں ہدایت کے آسمان کے۔ لیکن اگر کوئی آدمی تہخانے میں چلا جائے، اپنی آنکھوں کو بند کر لے، تو اس میں چاند کا کیا قصور ہے اور سورج کا کیا قصور ہے؟ اور کہے کہ بھئی سورج اندھیرا ہو گیا، آنکھیں اپنی کھولنا، چاند میں روشنی نہیں رہی، تو قبر کے کسی کھڈے میں پڑا ہوا ہے، تجھے چاند کہاں سے نظر آئے گا؟ اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں تجھے۔ چمگادڑ اگر دن میں سورج کو دیکھ نہیں پاتا تو سورج کا اس میں کچھ نقصان نہیں ہے، وہ آنکھیں چاہیے، وہ دل چاہیے، وہ سمجھ چاہیے۔ آپ آسمان ہدایت کے آفتاب و ماہتاب کو سمجھنے کے لیے یہی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے سامنے بھی معجزے پیش کرتے تھے، ابو لہب کے سامنے بھی معجزے پیش کرتے تھے، صدیق و فاروق کے سامنے معجزے پیش کرتے تھے۔ کلام پاک کی ان آیتوں کو سن کر، ان معجزوں کو دیکھ کر کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا، کوئی عثمان ذو النورین بن گیا، کوئی علی مرتضی بن گیا، کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا، کوئی خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی، لیکن ابو جہل ہی رہا۔ قرآن ایک، پیغمبر ایک، کلمہ ایک،
اللہ کا کعبہ ایک، جبرائیل ایک، اللہ ایک، لیکن کوئی ابو جہل بن رہا ہے، کوئی ابو لہب بن رہا ہے، کوئی عتبہ بن رہا ہے، کوئی شیبہ بن رہا ہے، کوئی یہودی بن رہا ہے، کوئی عیسائی بن رہا ہے، اور کوئی اہل کتاب بن رہا ہے، اور کوئی مقام صدیقیت پر فائز ہو رہا ہے، کوئی مقام فاروقیت پر فائز ہو رہا ہے، کوئی صحابی بن رہا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بن رہا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معظم بن رہا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اٹھانے والا بن رہا ہے، کوئی آپ کی وضو کی خدمت میں لگا ہے، کوئی آپ کے کمرے کی پہرےداری کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اور ابو جہل کی بدقسمتی میں ضلالت اور گمراہی اور جہنم کے انگارے ہیں۔ اسپیشل کوئی قرآن صحابہ کے لیے نازل نہیں ہوتا تھا، وہی قرآن تھا، وہی آیتیں، وہی سورت اور وہی پڑھنے کا طریقہ۔ صحابی صحابی بن گیا اور کافر کافر ہی رہا، مشرک مشرک ہی رہا اور منافق منافق ہی رہا۔ آج آنے والے جلسوں میں کتنوں کے اندر صدیق کے اوصاف ہیں، کتنوں کے اندر فاروق کے اوصاف ہیں، کتنوں کے اندر ابو جہل کے اوصاف ہیں، ابو لہب کے اوصاف ہیں، عتبہ اور شیبہ کے اوصاف ہیں، ابی ابن سلول کے اوصاف ہیں، منافقوں کی عادت والے کتنے ہیں، ابو لہب کی بیوی والی عورتیں کتنی ہیں۔ قرآن شریف نے ابو لہب کا تذکرہ کیا تو اس کی بیوی کا بھی تذکرہ کیا، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ معلوم تھا کہ قیامت کے قریب دینی مدارس کے جلسے ہوں گے، اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوں گے، اور سیرت پاک کی کانفرنسیں ہوں گی اور خواتین آئیں گی، تو جس طریقے سے کوئی صدیقہ بن گئی، کوئی خنسا بن گئی، کوئی خولا بن گئی، تو کوئی ابو لہب کی بیوی بھی تو نہیں بنے گی۔ غور کیجیے گا، کل فجر میں پتہ چل جائے گا کہ کتنے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، بے نمازی پن سے کتنوں نے توبہ کی، داڑھی مڈانے سے کتنوں نے توبہ کی، سود خوری سے کتنوں نے توبہ کی، شراب پینے سے، حرام کاری سے، زنا سے، بدماشی سے، بے پردگی سے، گانے سننے سنانے سے کتنوں نے توبہ کی، یہ کل پتہ لگے گا۔ اور جنہوں نے توبہ کی وہ صدیق کی خصلت والے، صدیق کی تابعداری کرنے والے، اور جنہوں نے نہیں کی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تباہ ہو گیا اور ابو لہب برباد ہو گیا۔ ابو لہب ایک مرتبہ آیا تھا اور ایک مرتبہ چلا گیا، لیکن ہمیشہ کے قرآن میں اللہ نے ابو لہب کا نام کیوں ذکر کیا؟ اس لیے ذکر کیا کہ ابو لہب جھولے بدل بدل کر آتے رہیں گے مسلمانوں کے خاندان میں، نام بدل بدل کر آتے رہیں گے۔ کوئی عیسیٰ نام رکھے گا، کوئی موسیٰ نام رکھے گا، کوئی سلیمان نام رکھے گا، ہارون نام رکھے گا، مصطفیٰ نام رکھے گا، ایوب نام رکھے گا، لیکن ہوگا خصلت کے اعتبار سے ابو لہب، جس کو اپنے مال پر ناز ہوگا، اولاد پر غرور ہوگا اور شریعت پر چلنے والا نہیں ہوگا، داڑھی مڈے کا داڑھی مڈا رہے گا، بے پردہ عورت کی بے پردہ عورت رہے گی، حرام خور کا حرام خور رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ستیاناش ہو، تباہ ہو اور برباد ہو۔ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایسے دسیوں جلسوں کی کوئی ضرورت نہیں، کلام پاک کی 6666 آیتوں کی کوئی ضرورت نہیں، 7 منزلوں کی کوئی ضرورت نہیں، 114 سورتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ دل پاک ہو، ہدایت کا طلبگار ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کے نبی سے محبت ہو اور جنت کا طلبگار ہو اور جہنم جانے سے ڈرتا ہو۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا دل آخرت کی طرف متوجہ ہو، ایک آیت اس کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ فجر کی نماز تک بیانات کی ضرورت نہیں، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، مہمانان رسول کے لیے یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی۔
یہ رنڈیوں کا ناچ پیسہ دیکھ کر دیکھا جاتا ہے، حرام خوروں کا ناچ فلم لائن میں لگ کر ٹکٹ لے کر فلم دیکھی جاتی ہے، جہنم کا کھلونا، جہنم کا لہو اور جہنم کا پیٹ پیسہ دے کر ٹکٹ لے کر آدمی دیکھتا ہے، اور یہاں مہمانان رسول بھوکے تڑپتے ہیں اور بیچارے بغیر کمبل کے ٹھٹر کر سردیوں میں سوتے ہیں، اور مسلمانوں کے سامنے بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ یہ قیامت کی بدترین نشانی ہے۔ قطار لگنی چاہیے، محتمین صاحب تنگ آ جانا چاہیے، مدرسے کے ذمہ دار تنگ آ جانا چاہیے، ارے بھائی چلو نا، ہمیں کھانے تو دو، ہمیں آرام تو کرنے دو، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری دنیا کی ضروریات ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم کو حکیم صاحب کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے، اور آ گئے آپ زکات لے کر، آ گئے آپ صدقات لے کر، آ گئی عورت مال لے کر، زیور لے کر کہ مدرسہ پہلے بنا دو، مسجد پہلے بنا دو، مہمان رسول کو تیار کرو، قوم کے عالم کو تیار کرو، قوم کے رہبر، یہ ہونا چاہیے تھا۔ آج جنت بک رہی ہے 10-10 روپیوں کے اندر، مغفرت کے پروانے 25-25 روپے میں تقسیم ہو رہے ہیں، مذاق بنا رکھا ہے۔ 25 روپے آئے، اللہ تیری باپ کی مغفرت کرے، تیری ماں کی مغفرت کرے، تیرے خاندان کی مغفرت کرے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹے تب جنت ملی، خباب ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ زخمی ہوئی تب جنت ملی، حضرت حمزہ، حضرت خولا اپنے آپ کو قربان کیا تب جا کر جنت ملی، ہجرت کا واقعہ پیش آیا تب جا کر جنت ملی، شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا تب جا کر جنت ملی، طائف کی سرزمین کے اندر لہو لہان ہوئے تب جا کر جنت ملی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں شیب ابی طالب کے اندر میں تھا، رات کی تاریکی تھی، تنہائی تھی، استنجے کے لیے گیا۔ اب استنجا اگر زمین پر گرتا ہے اس کی آواز کچھ اور ہوتی ہے، اور کسی چیز سے ٹکراتا ہے اس کی آواز کچھ اور ہوتی ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا پیشاب کسی زمین پر نہیں پڑ رہا ہے، کسی چیز سے ٹکرا رہا ہے۔ تو استنجے سے فراغت کے بعد میں نے اندھیرے میں ہاتھ کو ڈھونڈا اور کھنگالا تو مجھے ایک چمڑے کا ٹکڑا ملا، اور اس چمڑے کو ٹکڑے کو جس کے اوپر خود وہ صحابی نے پیشاب کیا تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پانی میں دھویا اور پانی میں بھگو کر رکھا، اور ایک دن کا کھانا میرے کھانے کا سامان میرا بن گیا۔ یوں جنت ملتی ہے، چولہے بجھنے کے بعد جنت ملتی ہے۔ تمہارے کمینے پن کی وجہ سے، حرامی پن کی وجہ سے آج جنت گھٹیا ہو گئی، آج جنت سستی ہو گئی، کیا مذاق بنا رکھا ہے بھائی یہ؟ ارے اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے کہ ہم سجدے کریں تو اللہ تعالیٰ کی خدائی باقی رہے، ہم درود پڑھیں، نبی کی نبوت باقی رہے، رسول کی رسالت باقی رہے، آپ کی ختم نبوت کا تاج باقی رہے۔ ارے کمینو، اللہ تعالیٰ ہمارے اور تیرے سجدوں کا محتاج نہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پوری زمین اور پورے آسمان کی مخلوق مل کر بغاوت کر ڈالے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہم تیرا نام نہیں لیں گے، سجدہ نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تسبیح نہیں پڑھیں گے، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کی حمد میں، اللہ کی ثنا میں، اللہ کی کبریائی میں ایک بال برابر کوئی فرق آنے کا نہیں۔ پورے بے نمازی نمازی بن جائے، پورے داڑھی منڈے داڑھی رکھنے والے بن جائیں، بے پردہ عورتیں پردہ دار بن جائیں، اور سب حلال خور بن جائیں، کافر مسلمان بن جائیں، مشرک مسلمان بن جائیں، یہودی مسلمان بن جائے، نصارہ مسلمان بن جائیں، عیسائی آپ مسلمان بن جائے، مجوسی مسلمان بن جائیں، امریکہ والے مسلمان بن جائیں، سب مسلمان بن جائیں اور سب اللہ کی عبادت کرنے لگے، تب بھی اللہ کی حمد و ثنا میں کوئی بڑھوتری ہونے کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں تیرے میرے سجدوں کا، ہم نماز پڑھیں گے، ہم کو بھلائی ملے گی دنیا اور آخرت میں، ہم شریعت سے ہٹیں گے، اپنا پیشاب خود پئیں گے، اپنا پاخانہ خود چاٹیں گے، اللہ کا کچھ برا نہیں ہوگا، نبی کا کچھ برا نہیں ہوگا۔
یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے لوگو، جتنے مر چکے ہیں انسان ان کو بلا لو، اور جتنے قیامت تک انسان آنے والے ہیں ان کو، جنات جو گزر چکے اور جنات جو آ چکے اور جو جنات اور انسان موجود ہیں، تمام کو جمع کر لو. کہاں تک تو بھاگے گا؟ میری ماں شریعت سے ہٹ کر، پردے سے ہٹ کر، خاوند کی نافرمانی کر کر، اولاد کو جہنم کے راستے پر چلا کر، گھر کے اندر ٹی وی رکھ کر، موبائل کے اندر حرام زادوں کے گانوں کے رنگ ٹون رکھ کر کہاں تک تم بھاگو گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. زمین آسمان کی قلع بازیاں لگا لو. لا تنفذون الا بسلطان. ہے کوئی ایسی جگہ جہاں پر خدا کی حکومت نہ ہو؟ ہے کوئی ایسی جگہ جہاں خدا کی قدرت نہ ہو؟ سمندر کی گہرائی میں جاؤ، اللہ کی حکومت. آسمان کی بلندی میں جاؤ، اللہ تعالیٰ کی حکومت. پہاڑوں کی گفاؤں میں جاؤ، غاروں میں جاؤ، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی طاقت. کب تک بچتے پھرو گے بے نوازیوں؟ نبی کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں، حرام خوروں، کب تک بچتے پھرو گے؟ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم. مرنا نہیں ہے، ایگریمنٹ کرا لیا، کوئی مسالہ لگوا لیا کہ ملک الموت آئیں گے، ڈر کر واپس چلے جائیں گے. قبر میں نہیں جانا ہے، کفن میں نہیں لپٹنا ہے، جنازے میں سوار نہیں ہونا ہے، تمہیں سوال نہیں کیا جائے گا من ربک وما دینک. قیامت کی گھڑیوں سے گزر ہے کوئی میں کلال جو یوں کہے کہ میرے اندر طاقت ہے ملک الموت کے سامنا کرنے کی، میرے اندر طاقت ہے قبر کے عذاب کو سہنے کی، میرے اندر طاقت ہے اللہ کے حساب و کتاب کے سامنا کرنے کی، میرے اندر طاقت ہے پل صراط پر چلنے کی. داڑھی منڈے تیری کیا اوقات؟ حرام خور، بے پردہ عورت، خامن کی نافرمان، تیری کیا اوقات؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اتنا پسند کیا تھا کہ ایک بیٹی بھی دے دی تھی اور اس کے بعد دوسری بیٹی دے دی تھی. نہ صرف ایک کہ آپ کی نکاح کے اندر دو بیٹی آئیں، اسی لیے آپ کا لقب ہے ذی النورین، کہ دو نور والے صحابی. فرمایا اگر موقع آتا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سارے بیٹیوں کو، بچیوں کو نچھاور کر دیتا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اوپر کھڑا ہے، قبر کے پاس کھڑا ہے اور اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے. بارش سے جیسے داڑھی بھیگ جاتی ہے اور قطرے ٹپ 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 گرنے لگتے ہیں، ایسے رو رہے ہیں. کسی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، اے عثمان، آخرت کے تذکرے سے نہیں روتے ہو، پل صراط کے تذکرے سے نہیں روتے ہو، جہنم کے تذکرے سے نہیں روتے ہو، بتائیے کیا غلطی کی تھی آپ نے، کیا گناہ کیا تھا آپ نے؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. میں سینے پر پتھر رکھ کر کہہ رہا ہوں، کیا گھر کے اندر ٹی وی چل رہی تھی؟ کیا ان کی عورتیں بے پردگی استعمال کر رہی تھی؟ سود کا کاروبار چل رہا تھا ان کے سماج میں اور ان کی سوسائٹی کے اندر اور ان کے معاشرے کے اندر، حرام کا کاروبار چل رہا تھا. ارے یہ نبی کے صحابی تھے، خلفائے راشدین میں سے تھے اور عشرہ مبشرہ میں تھے. یہ وہ صحابی تھے کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کی سند دے دی. تو اور میں تو وہ ہیں کہ قبر میں ڈالنے کے بعد بھی ضمانت نہیں، گارنٹی نہیں کہ یہ کتا جہنم کا بنے گا یا شہزادہ جنت کا بنے گا، کوئی ضمانت نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں جس کی نکاح کے اندر آئی، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صدیق آئے، کہا آنے دیجئے، فاروق آئے تو کہا کہ آنے دیجئے، علی آئے تو کہا کہ آنے دیجئے، عثمان آئے تو کہا کہ روک لیجئے.
سنبھل کر بیٹھ گئے، اپنے پیروں کی چادر کو درست کر لیا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے میرے آقا، میرے سرکار، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا کے آنے پر، علی کے آنے پر، عمر کے آنے پر آپ سنبھلے نہیں اور عثمان کے آنے پر سنبھل گئے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ وہ عثمان غنی ہے جو قبر کے پاس اتنا روتا تھا، اور جب پوچھا گیا کہ عثمان کیوں رو رہے ہو، فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہوتا ہے وہ اگلی منزلوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ عثمان کو ڈر ہے کہ عثمان کے قدم کہیں اس منزل میں ڈگمگا نہ جائے۔ عثمان کے چہرے پر سنت تھی، عثمان نبی کا داماد تھا، عثمان ذی النورین تھا، عثمان جامع القرآن تھا۔ آج جو قرآن ہے اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی۔ قیامت تک جتنے لوگ کلام پاک کو دیکھ کر پڑھیں گے، حفظ کرنے والے حفظ کرتے رہیں گے، ان کو کلام پاک کے چھونے کا، کلام پاک کو دیکھ کر پڑھنے کا، حفظ کرنے کا ان کو جتنا اجر ملے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہی اجر عثمان غنی کے کھاتے میں نقل فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کلام پاک جو بکھرا ہوا تھا اس کو جمع کر دیا۔ اچھا کام کرو اور قوم کے اندر اس کی نشانی چھوڑ کر جاؤ، جب تک وہ نشانی رہے گی انشاءاللہ مر کر چلے جائیں گے، اجر آپ کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اور اگر بری نشانی چھوڑ کر گئے، آپ نے مسجد کے لیے منارہ بنا دیا، ہاؤس خانہ بنا دیا، ممبر بنا دیا، کلام پاک رکھنے کی الماری دے دی، مہمانان رسول کے لیے آپ نے مطبخ بنا دیا، کمرہ بنا دیا، آفس روم بنا دیا، جب تک یہ کمرے رہیں گے مہمانان رسول صبح میں الف لام میم ذالک الکتاب پڑھیں گے، ان کے کھاتے میں اجر بعد میں لکھا جائے گا، بنانے والے کے حق میں پہلا لکھا جائے گا۔ اور اگر آپ نے کیرم بورڈ کھولنے کی آفس کھول دی، جوئے کا اڈا کھول دیا، فحاشی کا اڈا کھول دیا، داڑھی مڈانے کے نت نئے طریقے آج کا ماڈرن کسی مسلمان کتے نے بتا دیا، جب تک اس قسم کی داڑھی منتی رہے گی اس کے قبر میں جوتے تو بعد میں پڑیں گے، اور جس نے اس عمل کو شروع کیا پہلے اس کے جوتے پڑیں گے۔ جس نے محلے کی فضا کو خراب کیا، نوجوانوں کو لے جا کر اس نے شراب پلوائی، اس نے زنا کروایا، اس نے جوا کھلوایا، جب تک یہ برائی اس سماج کے اندر اور سوسائٹی کے اندر رہے گی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عذاب دیتے رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں۔ قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، دنیا کا پہلا مرڈر تھا، یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سورہ اسرافیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک، قیامت کے زلزلے تک، رہتی دنیا تک جتنے مرڈر ہوں گے اور جتنے ناحق خون ہوں گے اور جتنے قتل ہوں گے، قاتل کو جو عذاب دیا جائے گا اتنا ہی قابیل کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی یہ جلسے کوئی رسمی جلسے نہیں، رواجی جلسے نہیں، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے چھوڑ دیا، بابا کر دیا۔ آج مزاج خراب ہو چکا ہے، گانے والے چاہیے، کل وہ وقت آئے گا، کل وہ وقت آئے گا اگر یہی صورتحال ہے امت کی کہ یہاں بندریا کو نچایا جائے گا، ڈھول پیٹا جائے گا، آرکیسٹرا رکھا جائے گا، بینڈ باجا رکھا جائے گا، موسیقی رکھی جائے گی، رنڈیوں کو بلایا جائے گا میلاد کے نام پر، اور نہیں ہو رہا ہے دنیا کے اندر، نہیں ہو رہا ہے پڑوس ملک کے اندر یہی جلسے جب اپنے حد کو پار کر دیے تو آپ نے انٹرنیٹ کے اندر نہیں دیکھا کہ آپ نے جو ہے دنیا کے ذرائع ابلاغ کے اندر نہیں دیکھا کہ گانے گا گا کر رنڈیاں الیاذ باللہ نبی کا میلاد منا رہی تھے۔ استغفر اللہ، نبی جس موسیقی کو ختم کرنے کے لیے آئے، مسلمان کے لیے بخاری شریف، ترمذی شریف، دارالعلوم دیوبند، مظاہر، لکھنؤ، نزوۃ العلماء، آپ کے علاقے کے ادارے، نہ ایک آیت اس کے لیے اس کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن شریف اٹھا کر دیکھیے گا، جنوں کی ایک جماعت اللہ کے حبیب پاک
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، کہا کہ چلو ہم سن کر چلیں گے اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور اجالے میں ختم کیا کرتے تھے، ہم کلام پاک کی تلاوت کو سنیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے نام ہی سے ایک سورت کو نازل کر دیا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے سنا اور کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب و غریب قسم کا قرآن ہم نے سنا، ایسا قرآن انسان کا نہیں ہو سکتا، کسی جادوگر کا نہیں ہو سکتا اور کسی کاہن کا نہیں ہو سکتا، کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ یہدی الی الرشد، جو ہدایت دے کرتا ہے جنت کی طرف، صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے، تو کیا کیا ہم نے؟ فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے کر آ گئے۔ جنات شیاطین ہی کی ایک مخلوق ہے، انہوں نے کلام پاک کو سنا تو وہ ایمان لے کر آئے، اور تو رمضان میں سنتا ہے، جمعہ میں سنتا ہے، مغرب میں سنتا ہے، عشاء میں سنتا ہے، فجر میں سنتا ہے، تراویح میں سنتا ہے، عیدین میں سنتا ہے اور محفل قرات میں سنتا ہے، اور اصلاح معاشرہ کے جلسے میں، مدارس عربیہ کے جلسوں میں علماء سے سنتا ہے، اور تیری داڑھی منڈی کی داڑھی منڈی رہی۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں برسوں سے ایک مردہ قوم کے سامنے خطاب کر رہا ہوں جن کے دل مر چکے ہیں، اگر یہی خطاب، اگر یہی بیان میں کسی قبرستان میں کرتا تو مردے لبیک کہہ دیتے، مردے جواب دے دیتے، لیکن یہ ظالم کے بچے ہیں کہ نہ داڑھی رکھتے ہیں، نہ اپنے موبائل سے رنگ ٹون ہٹاتے ہیں، نہ پردہ لاتے ہیں، نہ حرام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، دونوں کا ذات بنا رکھا ہے۔ قوالی سننے والا قوالی سنتا ہے، ڈرامے دیکھنے والا ڈرامہ دیکھتا ہے، سنیما دیکھنے والا سنیما دیکھتا ہے، ناچ گانا دیکھنے والا ناچ گانا دیکھتا ہے، بندر کا ناچ دیکھنے والا بندر کا ناچ دیکھتا ہے۔ تو یہ اصلاح معاشرہ کا اسٹیج تو نہیں، یہ علماء بندر ہیں جو اسٹیج پر ناچتے ہیں، جن کو ایک درشک دیکھ رہا ہے اور ان کے ناچ کا نمبر صبح میں دے رہا ہے، جب 11 بجے بسترے سے اٹھے گا اور محلے کی چائے خانے میں ہوٹل میں جائے گا اور ایک ہاتھ میں بیڑی ہوگی، ایک ہاتھ میں چائے کی پیالی ہوگی، بھئی فلاں مقرر تو ویسا تھا، وہ رلا رہا تھا، وہ ہنسا رہا تھا، وہ ناچ رہا تھا، وہ گا رہا تھا، گویوں کو پسند کیا جا رہا ہے، اور اس میں اپنے مکتب فکر، اپنے مسلک کا بھی کوئی لحاظ نہیں۔ ایسے ایسے چور بدماش جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں ایئرپورٹ کی سرحد تک، ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم تک، اور جب پتا چلا کہ صاحب جلسہ گاہ کا اسٹیشن قریب آ گیا، کلکتہ کا ایئرپورٹ قریب آ گیا، تو بیت الخلاء میں جائیں گے، جھبا پہنیں گے، ٹوپی پہنیں گے، اور ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ والوں کو بلایا جائے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ان سے قرآن کی باتیں سنی جائیں، حدیث کی باتیں سنی جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسمبلی ہال کے اندر ممبران اسمبلی کو للکار دیا، بال ٹھاکرے کو ایسا کر دیا، فلاں کو ایسا کر دیا، فلاں پنڈت میرے سامنے گر گیا، گا گا کر رو رو کر ایک کام کیجئے گا کہ جب اتنا ہی سب کچھ کر لیا، ایک آرکیسٹرے والا اور ایک میوزک والا اور طبلے والا، ہارمونیم والا اس کے ساتھ لے لیجئے مقرر کے، کہ جب وہ گائے تو یہ طبلہ پیٹتا رہے، موسیقی والا موسیقی بجاتا رہے۔ پکا اماموں کا دشمن، دیوبند کا دشمن، جلسوں کے لیے بھاؤ طے کرتا ہے کہ 20,000 روپے دینے پڑیں گے، 15,000 روپے دینے پڑیں گے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ دینی اجتماعات کے اندر بیان کو کانوں کے لطف کے لیے سننا، مزے کے لیے سننا، جیسے رنڈیوں کے گانے سنے جاتے ہیں، فلموں کے گانے سنے جاتے ہیں، فلموں کے ڈائلاگ سنے جاتے ہیں، کہے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا کوئی فلم کا گانا ثواب کی نیت سے سنتا ہے؟ کیا فلم کا ڈائلاگ کوئی ثواب کی نیت سے سنتا ہے؟ وہ تو مزہ لینے کی کہ رنڈی کیا کہہ رہی ہے، رنڈوا کیا کہہ رہا ہے، عاشق کیا کہہ رہا ہے، معشوقہ کیا کہہ رہی ہے، لیلا کیا کہہ رہی ہے، مجنون کیا کہہ رہا ہے، اور نوجوان کو لیلا مجنون کی فریاد میں شکوہ جواب شکوہ سننے میں اس کو لطف آ رہا ہے۔
مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر دینی بیانات قرآن پاک کے ترجمے کو، حدیث کے ترجمے کو، اولیاء کرام کے واقعات کو اگر کوئی مزہ لینے کی نیت سے سنتا ہے، بنگلور کا مولانا آیا ہے، چلو اس کے بیان میں مزہ ملے گا، اور کلکتہ کا مولانا آیا ہے اس کے بیان میں مزہ ملے گا، اتر پردیش کا مولانا آیا ہے وہ گا گا کر بیان کرتا ہے اس کے بیان میں مزہ ملے گا۔ مشائخ نے لکھا ہے یہ کانوں کا زنا ہے، جسے آنکھوں کا زنا ہے غیر محرم عورت کو دیکھنا، زبان کا زنا ہے گندی چیزیں زبان سے نکالنا، پیروں کا زنا ہے غلط چیز کی طرف قدم بڑھنا، یہ کانوں کا زنا ہے جیسے گانا سننے پر عذاب ہوگا۔ مشائخ نے فرمایا دینی بیانات کو مزہ لینے کے لیے سننا، لطف اندوزی کے لیے سننا کہ بھئی فلاں مقرر ہنساتا ہے، لطیفے بولتا ہے، فلاں مقرر جب تقریر کرتا ہے ٹائم کیسے پاس ہوتا ہے پتہ نہیں لگتا، اسی لیے اتنے جلسے ہوتے ہیں اور ہماری اصلاح نہیں ہوتی۔ کولو کے بیل کی طرح وہی چکر لگ رہے ہیں، وہی چکر لگ رہے ہیں، 25 سال میں بھی وہی لگ رہے تھے، 30 سال کے اندر بھی وہی لگ رہے ہیں، اور ہوتے ہوتے قبر کی مٹی کے قریب چلے گئے، بازار کے اندر کفن آ گیا، لیکن نماز کی توفیق نہیں ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہے، حرام خوری کی توفیق نہیں ہے، بے پردگی کی توفیق نہیں ہے۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ تبارک تعالی سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کے مراتب کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی اربوں خربوں ستاروں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ رحمتیں آپ کی قبر مبارک کے اندر نازل فرمائیں۔ کیا کتاب لکھ کر چلے گئے۔ مسلمانوں کے اندر جماعتوں کا اختلاف ہے، یہ حنفی یہ شافی، مسلکوں کا اختلاف ہے، پارٹیوں کا اختلاف ہے، مزاجوں کا اختلاف ہے، یہ عربی ہے یہ اجمی ہے، یہ سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، یہ سینے کے نیچے، یہ 20 پڑھتا ہے، یہ 8 پڑھتا ہے، یہ ایک ہاتھ سے ملتا ہے، ایک 2 ہاتھ سے ملتا ہے۔ کئی مسائل کے اندر لاکھوں اختلاف ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تمام مسالک والوں کا اور تمام پارٹیوں کا، تمام جماعتوں کا، تمام فرقوں کا اتفاق ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، قرآن کے بعد اگر صحیح کتاب ہے اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کی بخاری شریف کو بنایا۔ کئی دنوں تک آپ کی قبر مبارک سے جنت کی لپٹیں آتی تھی، خوشبو آیا کرتی، تو لوگ اس کی مٹی اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، ان کے وارثین کو تکلیف ہوتی تھی، پھر بھرتے گٹا، پھر دوسرے دن دیکھتے کہ کوئی آ کر مٹی لے کر گیا، تو تمام آپ کے خاندان کے بزرگوں نے، مشائخ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس کرامت کو آپ ختم فرما دیجیے تو ہمارے لیے زحمت ہو چکی ہے۔ تو تب جا کر خوشبو بند ہوئی۔ انہوں نے اپنی کتاب شروع نہیں کی ایمان کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے ذریعے سے، شہید کے مرتبے کے ذریعے سے، جہاد کے مقام کے ذریعے سے، داڑھی کے اور پردے کے عنوان سے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، انما الاعمال بالنیات، سب سے پہلی جو روایت لائی وہ یہی روایت لائی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت صحیح نہیں ہماری، ہم تو جج اور منصف بن کر آتے یہاں مقررین کو نمبر دینے کے لیے، علماء کو نمبر دینے کے لیے، اس حرام زادے کو اس تک جا کر ڈھیلا لینے کا طریقہ پتا نہیں، اس ذلیل انسان کو مسواک کے کرنے کے طریقے کا پتا نہیں، وضو کا طریقہ پتا نہیں، نماز کا طریقہ پتا نہیں، اور دوسرے دن علماء کو نمبر دے رہا، وہ 100 کے 100 نمبر ہے، وہ 100 کے 80 نمبر ہیں، وہ 100 کے 60 نمبر ہیں۔ ہے افسوس جس نے ABCD کی کلاس نہیں پڑھی، نورانی قاعدہ ہاتھ میں نہیں لیا، آج نبی کے نائبین، نبی کے جانشین اور نبی کے وارثین کو وہ نمبر دے رہا ہے۔ اسی کو حدیث جبرائیل کے اندر، جس کو حدیث احسان بھی کہتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی بتائی گئی، ان تلد الامۃ ربتہا، کہ معاملہ الٹا ہو جائے گا، جاہل عالم بن جائے گا،
عالم جاہل بن جائے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جو جاہل قسم کے لوگ، انگوٹا چھاپ کے قسم کے لوگ، ان کی چلے گی محلوں کے اندر، ان کی چلے گی گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر مکھیا یہ بنیں گے، پنچایت کے ذمہ دار یہ بنیں گے، اور یہ طلاق کے فیصلوں میں ملاپ کر کر حرام کے بچے پیدا کریں گے. عالم کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، مسجد کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، مؤذن جو بلال کا نائب ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے، حافظ قرآن کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے. جس کو اپنے پاخانے کی جگہ دھونا نہیں آتا وہ علماء کو نوکر بنانے کے چکر میں ہے. جس کو حدیث پاک کے اندر فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی، معاملہ الٹا ہو جائے گا. نہیں دیکھ رہے آپ کس کی سن رہی ہے؟ آپ کے پاس عالم کی عزت، امام کی عزت، مؤذن کی عزت، محتمم کی عزت، مدرس کی عزت، قرآن پڑھانے والے کی عزت، دین کے داعی کی عزت، دین کے خادم کی عزت، ناچنے والے ہجڑوں کی عزت ہے، زانیوں کی، حرام خوروں کی، کتا کھانے والوں کی، سور کھانے والوں کی، شراب پینے والوں کی. روزانہ ہر رات ایک عورت کے ساتھ اپنا منہ کالا کرنے والوں کی، بہنوں کی آبرو لوٹنے والوں کی، ماں باپ کی بے قدری کرنے والوں کی، چوری کے طریقے بتانے والوں کی، ڈاکے کے طریقے بتانے والوں کی. آج کتنا ذلیل ہے مسلمان نوجوان جو ان کی نقالی کرتا ہے، ان حرام زادوں کی، ان کی عزت کرتا ہے. اس گاؤں کے اندر اگر یہ اعلان کر دیا جائے فلاں فلم کی رنڈی آئی ہے، فلاں فلم کا رنڈوا آیا ہے، فلاں فلم کا ہیرو آیا ہے، فلاں فلم کی ہیروئن آئی ہے، ٹوٹ پڑیں گے. جو بڈھا کمینہ جس کے پاؤں قبر کے اندر لٹک رہے ہیں وہ بھی کوشش کرے گا کہ 10 منٹ کے لیے قبر سے پیر اٹھا کر اس رنڈی کا دیدار کر کے آ جاؤ، اس کی شرمگاہ کی بدبو سونگ کر آ جاؤ، اس کے جہنم کی باس اور بدبو سونگ کر آ جاؤ. مزاج نہیں بدلا ہے آج. کیا عزت ہے اللہ کے ان نائبین کی، نبی کے نائبین کی، رسول کے نائبین کی، خلفاء کی. یہ نہ ہوتے تمہاری ماؤں کے جنازوں کو کون ٹھکانہ لگاتا؟ یہ نہ ہوتے مسجدوں میں نماز کون پڑھواتا؟ یہ نہ ہوتے تمہاری قربانیوں کو صحیح کون کراتا؟ یہ نہ ہوتے تمہاری بیٹیوں کو حلال کون کراتا؟ یہ نہ ہوتے تمہاری بہوؤں کو کون حلال کراتا؟ یہ نہ ہوتے مردے کھاتے زمین کے کون ذبح کرواتا؟ شرعی طریقے سے یہ نہ ہوتے. یہ ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم اور کرم کا معاملہ کیا ہوا. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے کے اندر ایک ملحد تھا. ملحد جانتے ہیں جیسے مسلمانوں میں ملحد ہے، نام کے مسلمان ہیں اور حقیقی ملحد کسی دین کے ماننے والا نہیں. پیدا ہو گئے مسلمانوں کے خاندان میں، ختنہ کر دی گئی، نام مسلمانوں کا رکھ دیا گیا، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا. پوچھو اسے کتنے بیٹسمین کے کتنی سنچوریاں ہیں، کس بولر نے کتنے وکٹ لیے ہیں، کس حرامزادے نے کتنے زنا کیے ہیں، کس حرامزادے کا تعلق کس حرامزادی سے ہے، کون حلال کا پلہ ہے، کون حرام کا بچہ ہے. یہ پتا نہیں کہ آقا کا نام کیا ہے، آقا کے والد کون ہیں، ہماری مائیں کون ہیں، کب پیدا ہوئے، کب ہجرت کی، اس کی کوئی فکر نہیں. آ گئے رنڈیوں کی تاریخ جاننے کے لیے. کتنے ملک ایسے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ملحد تھا جو خدا کا انکار کرنے والا، دین کا انکار کرنے والا. کہنے لگا اے بایزید، یہ جو تم دھرم کا دعویٰ کرتے ہو، مذہب کا دعویٰ کرتے ہو، غلط ہے. میں جو دعویٰ کرتا ہوں صحیح ہے. آؤ ہم دونوں آگ کے اندر ہاتھ ڈالیں گے، جس کا ہاتھ بچ جائے گا وہ سچا ہے اور جس کا ہاتھ جل جائے گا وہ جھوٹا ہے. بایزید بستامی رحمت پانی والا کہاں گیا؟ اور اتنی دور جن کا ہاتھ ہوگا رکھیے تو تیار. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آگ کو روشن کیجیے. آگ کو روشن کیا گیا اور وہ جو ملحد تھا اس کے ہاتھ کو ایسے پکڑا کہ کہیں ہاتھ آگ کی تپش کو دیکھ کر، آگ کی گرمی کو دیکھ کر چھڑا کر بھاگ نہ جائے. تو کہا کہ آؤ اب مقابلہ ہوگا.
اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہاتھ کو سختی سے پکڑا اور ہاتھ کو داخل کیا. 1 منٹ گزرا, 2 منٹ گزرا, 3 منٹ گزرا, لیکن ہے کہ نہ وہ آگ کر رہے ہیں, نہ بایزید بستامی کو کچھ آگ جلا رہی ہے. 5-7 منٹ کے بعد دونوں ہاتھ نکالے تو دیکھا کہ اس ملحد کا ہاتھ بھی صحیح ہے اور بایزید بستامی کے ہاتھ کو بھی آگ نے کچھ ٹچ نہیں کیا اور کچھ جلایا نہیں. بڑے پریشان ہوئے, اللہ تعالیٰ کے دربار میں رونے لگے, اے اللہ مجھے زمین میں دھسا دیتا, میرے جسم کے ٹکڑے کروا کر تو کتے اور درندوں کے حوالے کر دیتا, لیکن ایک ملحد کے سامنے تو نے مجھے شرمندہ کر دیا. ہاتھ اس کا جلنا چاہیے تھا, تب پتہ لگتا کہ وہ جھوٹا ہے. ہاتھ میرا بچنا چاہیے تھا, تب پتہ لگتا کہ مذہب اسلام سچا ہے. یہ ہاتھ بایزید بستامی کا نہیں تھا, یہ ہاتھ مذہب اسلام کا ہاتھ تھا, وہ ہاتھ ملحد کا نہیں تھا, وہ اسلام مسلمان دشمن کا تھا. اے رب کریم یہ کیا معاملہ کہ ہاتھ اس کا بھی بچا لیا, ہاتھ میرا بھی بچا لیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی طرف فرشتے بھیج کر دل میں بات ڈالی, القاء کیا, الہام کیا اور فرمایا اے بایزید کیا تو نہیں دیکھتا کہ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ اس ملحد کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھا. میری شان رحیمی اور میری شان کریمی نے برداشت نہیں کیا کہ میرے ولی کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ ہو اور پھر اس کو آگ جلائے. اس کو آگ جلانا ہو, ہاتھ الگ کر کر کہے کہ وہ آگ کے اندر ہاتھ ڈالے. یہ ہے نبی کے وارث, یہ ہے نبی کے جانشین. علماء کی عزت کرو, مشائخ کی عزت کرو, محتمموں کی عزت کرو. ان کو یہ نہ سمجھو کہ یہ شرم قربانی مانگ رہے ہیں, یہ صدقہ مانگ رہے ہیں, یہ خیرات مانگ رہے ہیں, یہ زکاتی مولوی ہے, یہ خیراتی مولوی ہے, یہ چہلم کی کھانے کے لیے تڑپتا ہے, یہ موتا کے کھانے. نہ, خدا بند قدوس کی عزت اور جلالت کی قسم, حدیث پاک کے اندر آتا ہے امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد دنیا میں صدقہ لے کر آدمی گھومے گا, لیکن صدقہ لینے والا نہیں ملے گا مستحق صدقہ. یہ صدقات ہیں جو آپ کو عذاب سے بچا رہے ہیں, یہ صدقات ہیں, خیرات ہیں. شکریہ محتمم صاحب, شکریہ مولانا صاحب, شکریہ مدرسے کے طلبا کہ تم ہمارا روپیہ لے کر, پیسہ لے کر, غلہ لے کر, اناج لے کر ہم کو کینسر سے بچا رہے ہو, ایڈس سے بچا رہے ہو, ملیریا سے بچا رہے ہو, ڈینگو بخار سے بچا رہے ہو, میاں بیوی کے جھگڑے سے بچا رہے ہو, اللہ کے عذاب سے بچا رہے ہو. یاد رکھو, یہ نہ سمجھو مولوی کی طرفداری کی بات کر رہا ہے. خدا بند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم, یہ مولویوں کی بات نہیں, میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ ترد البلا, کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے. ان کا احسان ہے کہ ہمارے سب سے لے کر 2-2 روپے ہمارے سامنے بھیک مانگ کر, جھولی پھیلا کر, مہمانان رسول کی روٹی کا انتظام کر کر, ان کے لحاف کا انتظام کر کر, ان کے سائے کا انتظام کر کر ہمارے گھروں سے نحوستوں کو دور کر رہے ہیں, عذاب کو دور کر رہے ہیں. قاسم العلوم والخیرات حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ آپ کے مراتب کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے ماننے والوں میں ہمت, جرت, طاقت اور قوت, صداقت اور قاسم نانوتوی کے کچھ جوہر پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے کارناموں کو تا قیامت زندہ اور جاویدار رکھے. کبھی ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج نہیں کرتے تھے, کبھی حکیم اور وید کے پاس. کسی نے پوچھا کہ حضرت حکیم کے پاس جانا خلاف سنت, انجیکشن لینا, آپریشن کرنا, سرجری کرنا, گلوکوز چڑھانا, ٹیبلٹ لینا, ٹانک پینا, یہ خلاف سنت ہے. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا علاج کرنا سنت ہے, دوا کھانا سنت ہے, یہ مجھے بھی معلوم ہے. میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میں کسی حکیم کو دکھاتا ہوں, تشخیص کرواتا ہوں کہ مجھے لوز موشن ہو رہے ہیں, دست ہو رہے ہیں, جلاب ہو رہا ہے, مجھے بخار آ چکا ہے, مجھے کھانسی ہے. وہ لفظ دیکھتا اور کہتا اوہو یہ تو مرض فلاں درجے کا ہے اور اس کے لیے اتنی روپیوں کی دوائی لگے گی. میں حکیم صاحب کو کہتا آپ کے تشخیص کرنے کا کیا معاوضہ ہے, فیس کیا ہے, آپ کے چیک اپ کرنے کی فیس کیا ہے. وہ 2 روپے 58 54 بتا دیتا, دے دیتے. اور وہ حکیم اور ڈاکٹر
جتنا علاج کے لیے روپیہ بتاتا، پیسہ بتاتا، کان کھول کر سننا، سمجھنا، یہ مدارس والوں کا احسان ہم پر کتنا ہے، یہ محتمیموں کا احسان ہم پر کتنا ہے، یہ مہمانان رسول کا احسان ہم پر کتنا ہے۔ کبھی آپ بوجھ نہ سمجھنا، کبھی آپ اس کو تاوان نہ سمجھنا۔ یہ 2 روپئے اللہ کے کتنے بڑے عذاب سے بچا رہے ہیں، اس کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جتنوں کی وہ دوا بتاتا ہے اتنا پیسہ میں کسی غریب کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ 50 روپے کی بتایا، 50 روپے دے دیا، دوا نہیں کی۔ کہا کہ حضرت کیوں؟ فرمایا دوا کے اندر 2 آپشن ہیں، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مریض جب دوا کھاتا ہے حلق کے اوپر آ کر وہ دوا اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے، اے اللہ نہ مجھ میں شفا ہے، نہ میرے اندر موت ہے، نہ میرے اندر حیات ہے، نہ میرے اندر بیماری ہے، اے اللہ آپ چاہے تو شفا دوں اور آپ چاہے تو اسی دوا کو موت کا ذریعہ بنا دوں۔ ہاسپٹل میں جہاں بیمار شفا یاب ہو کر ڈسچارج ہوتا ہے، چنگا ہو کر نکلتا ہے، وہیں آپ نے ڈیڈ باڈی روم بھی دیکھی؟ سرکاری ہاسپٹلوں کے اندر مردے نکلتے نہیں نکلتے؟ نرسنگ ہوم میں اگر ڈاکٹر شفا دینے والا ہوتا لاشیں کیوں نکل رہی ہیں، مردے کیوں نکل رہے ہیں؟ سب ڈسچارج ہو کر جاتے، شفا یاب ہو کر جاتے۔ حدیث میں آتا ہے حلق میں جا کر یہ دوا اللہ سے پوچھتی ہے، اے اللہ میں شفا دوں یا موت کا پیغام بنوں؟ اللہ اگر کہتے ہیں شفا دو وہ شفا بن جاتی ہے، اللہ اگر کہتے ہیں موت کا پیغام بن، پیٹ میں جانے کے بعد سکرات طاری ہو کر وہی دوا جو بغل کے مریض کے لیے ڈسچارج کا ذریعہ بنی، بخار جانے کا ذریعہ بنی، اب وہ دوا اس کے لیے موت کا پیغام بن گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پیٹ کے درد سے بڑے تڑپے، بہت بے قرار ہوئے۔ کلیم تو تھے ہی، نیٹ ورک تھا، اللہ سے بات کرنے کا ٹاور تھا، کرنسی تھی نبوت کی۔ اب اللہ سے بات کی، اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ میرے پیٹ کے درد ہو رہا ہے کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا اے موسیٰ فلاں جنگل میں جاؤ، داہنی طرف مڑو اور بائیں طرف مڑو، ایک درخت آئے گا، اس کی تیسری ٹہنی کی پتوں کو، بھئی یہ سو رہا کیا؟ یہ مراقبہ ہے۔ ہم سونے والا بیان نہ کرتے ہیں نہ سونا پسند کرتے ہیں۔ اس کی ٹہنی کے پتوں کو کھا لینا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا نام لے کر کھائے تو شفایاب ہو گئے۔ بات آئی اور بات چلی گئی۔ 2-4 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آدمی وہی، پیغمبر وہی، کلیم وہی، صاحب تورات وہی اور درد بھی وہی، آیا تو یاد آ گیا کہ فلاں موقع پر اللہ تعالیٰ نے فلاں درخت کے پتے کھانے کے لیے کہا تھا، اور جو جا کر کھایا تو پتا چلا کہ پیٹ کا درد اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا، موت کے قریب چلے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اب انہوں نے اپنے ٹاور کو استعمال کیا جو کلیمی کا ٹاور تھا اللہ سے بات کرنے کا۔ اے اللہ کیا خطا ہو گئی، کیا جرم ہو گیا؟ پچھلی مرتبہ پیٹ کا درد ہوا تھا، کھایا تھا تو شفا دی تھی، اور اب کی مرتبہ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پچھلی مرتبہ میرے حکم سے کھایا تھا، اب کی مرتبہ اپنی مرضی سے کھایا تھا۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوا کے اندر 2 طریقے ہیں، وہ موت بھی دے سکتی ہے اور وہ شفا بھی دے سکتی ہے، لیکن صدقہ کے اندر 2 آپشن نہیں، صدقہ میں 2 طریقے نہیں کہ کبھی صدقہ پوچھتا ہو اس کو ہلاک بھی کرو یا اس کو زندگی بھی دو، اس کو بیماری بھی دو، اس کو شفا بھی دو۔ یہ دوا تو پوچھتی ہے، صدقہ پوچھتا نہیں۔ صدقے کے بارے میں ڈکلیئر ہے، واضح ہے، ان الصدقۃ ترد البلاء، کہ یقیناً صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اس لیے جو شک والا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر میں یقین والا راستہ اپناتا ہوں۔ اللہ اکبر! حدیث پاک کی کتنی گہرائیوں پر ان کی نگاہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے کلام پر، اپنے حبیب کے کلام پر، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر کتنا اعتماد اور کانفیڈنس اور بھروسہ تھا دیکھیے۔ آج ہے بھروسہ، آج ہے اعتماد۔ اسی لیے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جس خمیر سے پیدا کیا،
سمجھاؤں گا بعد میں، پہلے الفاظ سن لینا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جس مٹی سے پیدا کیا اس کے جو ذرات اور دھول بچ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اکابرین دیوبند کو پیدا کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب میستری دیوار بناتا ہے اور اس پر لیپا پوتی کرتا ہے، سیمنٹ لگاتا ہے، تو 100% سیمنٹ دیوار پر نہیں چپک جاتی، کچھ سیمنٹ نیچے گر جاتی ہے، کچھ ریتا نیچے گر جاتا ہے، کچھ مٹیریل نیچے گر جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جو لگایا وہ صحابیت کا مٹیریل لگایا، جو گر گیا تھا اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اکابرین دیوبند کے ارواح کو پیدا فرمایا۔ مولانا الیاس صاحب کی روح کو پیدا کیا، مولانا قاسم نانوتوی کو، مولانا اشرف۔ ایک وقت آپ دیکھیے، کوئی تفسیر کا ماہر ہے، کوئی ختم نبوت کا علمبردار ہے، تحفظ ختم نبوت کا علمبردار ہے، کوئی علم حدیث کا ماہر ہے، کوئی مجاہد اعظم، ایک ایک شان لیے ہوئے۔ رشید احمد گنگوئی ہیں، فقیہ الامت ہیں، محمود الحسن ہیں، وہ شیخ الہند ہیں، حسین احمد مدنی ہیں، وہ شیخ الاسلام ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری ہیں، وہ خاتم المحدثین ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ حکیم الامت ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ بانی دعوت و تبلیغ ہیں۔ عجیب حضرت کی پیشن گوئی تھی اور حضرت کا سوچنے کا انداز تھا۔ یقیناً آپ ان بزرگان دین، ان اولیاء کرام، ان اکابرین دیوبند کی تاریخ کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں، صحابہ کرام کی یاد کو تازہ ہو، ان کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے قریب درس حدیث دیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر یہ گنبد خضرا نہیں تھا، اس زمانے کے اندر نبی کے روزے کی جالی نہیں تھی، اس زمانے کے اندر بانس لگا دیے گئے تھے اور ہلکا سا تاگا، ہلکا سا رسہ اس کو باندھ دیا گیا تھا۔ روزانہ کا معمول تھا۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہو، آج دیوبند دشمن، آج اہل حق کے دشمن علماء دیوبند کو کہتے ہیں یہ نبی کے عاشق نہیں تھے، یہ نبی کے چاہنے والے نہیں تھے۔ کوئی حسین احمد مدنی جیسا عاشق رسول لا کر بتائے جو روزانہ اپنی داڑھی سے نبی کے قبر اطہر کو صاف کیا کرتا تھا، اور اس کی نہ صرف یہ کہ صاف کیا کرتا تھا، اس کے دھول کو جمع کر کے رکھتا تھا، اور اس نے وصیت کی کہ حسین احمد مدنی کے پاس اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حدیث کا درد ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، نہ مدینہ طیبہ کی ہجرت ہے، نہ آل اولاد کی قربانی ہے۔ اللہ اگر پوچھے گا حسین احمد مدنی سے، اے حسین تو کیا کر کے لایا؟ اللہ کے دربار میں نبی کے روزے کی خاک کو پیش کر دوں گا۔ ایسا عاشق رسول مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، کسی نے مدینہ طیبہ سے رومال لا کر دیا، حج سے آیا، عمرے سے آیا، حضرت یہ آنکھوں سے لگائے اور رونے لگے۔ اس لیے حضرت میڈ ان چائنا کے سامان کو آنکھوں سے لگا رہے، نہ مکے میں سوئی بنے، نہ مدینے میں کوئی چیز بنے، وہاں رومال بننے کا کارخانہ ہے، یہ تو چائنا میں بنتا ہے، جاپان میں بنتا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا اور میڈ ان جاپان، اور جاپان کو آنکھوں سے لگا رہے آپ۔ چائنا بیٹے اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے، یہ چائنا میں بنا ہے، یہ جاپان میں بنا ہے، لیکن میرے نبی کے روزے کی دھول اور مٹی تو اس کو لگی ہوگی۔ اور پھر کہتے ہو کہ علماء دیوبند عاشق رسول نے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اگر نہ ہوتا، اللہ کی قسم علامہ اقبال وہ قادیانی ہو کر مر جاتا۔ آج اقبال کو علامہ اقبال جو کہا جا رہا ہے، آج اقبال کے کلام کو کلام پاک کی روح اور کلام پاک کا ترجمہ جو کہا جا رہا ہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم علامہ انور شاہ کشمیری کی محنت نہ ہوتی تو علامہ اقبال جس نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ترانہ لکھا، وہ قادیانی ہو کر مر جاتا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ ان ظالموں نے، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکوؤں نے علامہ اقبال کو ایک علاقے کا سردار بنا دیا، امیر بنا دیا، تاکہ اس عہدے کے لالچ میں وہ
صحیح عقیدے سے بھٹک جائیں اور قوم کو اپنے کلام کے ذریعے سے گمراہ کر دیں۔ ہندوستان سے سفر کر کر، اس زمانے کے اندر ہندوستان پاکستان بنا نہیں تھا، ٹرینیں چلتی تھی، بس چلتی تھی، ٹرین کے اندر گئے، علامہ اقبال سے ملاقات کرنے کے لیے ملتان کے ریلوے اسٹیشن پر اترے، اور جب گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ گیٹ پر ایک ٹی ٹی اور ریلوے کا ایک ملازم کھڑا ہوا رہتا ہے، ٹرین سے جانے والوں کی ٹکٹیں چیک کیا کرتا ہے۔ جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ملتان کے پلیٹ فارم پر گاڑی لگی اور گاڑی رکی، آپ اترے اور اتر کر جانے لگے اور ٹکٹ بابو سے ٹکٹ دینے لگے۔ ٹکٹ بابو نے کہا کہ بابا